والله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الثواب هذه الفاتحة إلى أرواح المؤمنين مرحومين خصوصا إلى أرواح المرحومين مخصوصين وجعلهم عندك في أعلى العليين واحشرهم مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين بلند آوازنا الصلوات پڑھ جميع حاضرین اپنی اپنی حاضری دی شرف قبولیت واسطے اپنی اس پرخلوص ماتمداری دی بھی شرف قبولیت واسطے بلندار صلوات جميع حاضرین فیروزی رضامندگان اسلام اور نابودی کفر و نفاق واسطے بلندار صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الملتجبين الملتقبين المشرفين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومخالف حقهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم ليوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا جعل في قلبه محبة الحسين ومحبة زيارة الحسين الصلوات رب ذوالجلال اس پاک ذکر دا صدقہ پاکت ذکر چاغن والے جتنے قدم چل کے آئے ہر قدم دے بدلے اللہ ہر ایک نو نیک حاجات عطا فرمائے پاکت ذکر چاہن والا کوئی بھی مومن خالی جھولی واپس نہ جائے جتنے آئے بیٹھے ہو جتنی اپنی آرزوان اللہ وہ بھی عطا فرمائے جڑے بھائی جی دعاواں سے میں لے آئے ہو اللہ وہ بھی مستجاب فرمائے پروردگار اس پاک ذکر دا صدقہ جتنے آئے بیٹھے ہو اس پاک ذکر دا صدقہ دعا ہے رب العزت کوئی مریض بیٹھے تو مالک شفا عطا فرمائے خصوصاً جنہ مریضوں کو امید ہے کہ ذکر حسین ایک دعا ہو سی ان دے بدلے اللہ سب کو شفا دے سی اللہ انہیں سب نو شفا عطا فرمائے
آل محمد دا اللہ پروردگار اس وقت ذکر دا صدقہ جتنے آئے بیٹھے ہو اللہ سارے دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے، خصوصاً ایک مرحومہ مغفورہ اللہ انہوں دے درجات بلندی عطا فرمائے، اور بھی جتنے مومنین پیارے اس جہان فانی تو نور گئے سادات نگر دے سادات و مومنین اللہ سارے دامن آل محمد دے جگہ عطا فرمائے۔ اس دور دی سب تو بڑی دعا ہے، بلکہ میں انہیں آکا اس دور دی سب تو بڑی ضرورت ہے جو دعا کی دی جائے، عملی اور لفظی ہر دو طریقے نال دعا کی دی جائے۔ جو اللہ کے تو عالم ظلم بربریت اپنے انتہا تے جا رہی ہے، اس ظلم تو نجات دین والی ہستی وارث خون حسین تسکین قلب سید کونین یوسف زہرا وارث کعبہ دے ظہوری تعجیل فرمائے، ساڑی گناہگار اکھاں اپنے امام دی زیارت دے قابل بنائے۔ اس دعا کی قبولیت واسطے صلوات بلند آواز میں جناب دی خدمت اللہ دے پاک پیغمبر دی ایک حدیث اسے دے ضمن جی آیتی گزارش بھی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا جعل فی قلبہ محبت الحسین و محبت زیارت الحسین۔ وہ اللہ جتن بھی ارادہ کرے دے جو اپنے بندے نال بھلائی کرے ان دا دل حسین دی محبت نال بھر دے دے، و محبت زیارت الحسین تے حسین دی زیارت دی محبت نال ان دا دل بھر دے دے۔ میں تو ہمیشہ ہی میں یاد رہنا بھئی جڑا بندہ گھروں چل کے آرام چھوڑ کے آپ ہی ٹر دے نال بچے بھی کھنا دے، وہ اتنا صرف مٹی تے نہیں بیٹھا ہوندہ، وہ صرف مجلس سے نہیں آدھا بلکہ اللہ دی عطا کردہ بھلائی نالا اپنی جھولی بھرن واسے آدھا۔ محبت مظلوم کربلا، محبت حسین، جڑا آج دی گزارش ہو اس حوالے نال ہے کہ اللہ دے پیغمبر دی سیرت تو محبت حسین کس طرح ثابت ہے۔ مطلب کوئی سوال کرے بھئی یہ تہاڈی تے تسا منہ دے ہو تے تہاڈا ہے حسین، میں دادا نہیں تسا پہچانو صرف ساڑا نہیں حسین، حسین ہر گئی دا ہے۔ بس میں اتنا آدھا ہوں نا خلاصہ کرنا آسے پاسے میری گل نہ جائے، میں اگر خلاصہ کرنا دیں آکھ سکنا ہر اس دا حسین ہے جڑا انسان ہے، تے جڑا بندہ حسین دا نہیں وہ ایمیں سمجھو وہ عالم انسانیت تو خارج ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ کلمہ ہی پڑھتا ہوئے، نماز ہی پڑھتا ہوئے، پردہ دین حیات سب کچھ دا قائل ہوئے، کلمہ ودی وحدانیت دا محمد دی رسالت دا پڑھتا ہوئے تے حسین نال بغض رکھتا ہوئے، اے انسان نہیں۔ لہذا اے جڑے روزی روٹی واسطے روزی روٹی آلے وے دکانہ کھولی ودے، اے جڑے نفرت پھیلا مڑا لے، ورنہ حسین نال تے نفرت تے مسلمان دی نفرت کوئی جوڑ ہی کوئی نہیں۔ لہذا ایسی آوازیں تو اپنے آپ نو محفوظ رکھو۔ وہ جڑے عادل نے جنہ منجائے بڑے معروف لوگ نے بعض اوقات، حتی بعض اوقات کتاباں لکھیاں جا چکی ہیں، نہ منجائے ادھے نہ منجائے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، انہوں لفظ ہی ایسے میں کیا کر رہا، نگاہ نہیں تھی دا، ایسے ایسے لفظ موجود ہے۔ میں تو یہ کو جاتا ہوں نا جڑے بندہ اے فکر رکھتا ہے نا جو اتنے آمن نال نکاح نہیں رہندا اندھا اپنا ہوندہ ہی کوئی ہے، اگر ہوندہ تو فتیو جی فکر نہ رکھیا، مطلب ہی ہے۔ لہذا نفرت ہے، یہ کیڑی آواز ہے جڑی موسم بس میں اتنا عرض کرا، ایک شیطانی آواز ہو سی، ایک رحمانی آواز ہو سی۔ او شیطانی آواز ہے جڑی مسلمان کو مسلمان نہ لڑاوے، اور رحمانی آواز ہے جڑی جوڑ چھوڑ۔
لڑن والیاں نفرت والیاں آوازاں دا اسلام نال کوئی واسطہ نہیں۔ پیغمبر دی سیرت تو کس طرح ثابت ہے؟ محبت حسین، یعنی پیغمبر نے حکم بھی دیتا ہوئے، پیغمبر نے کر کے بھی دکھایا ہوئے، تو جو کوئی پیغمبر دے سامنے حسین نال محبت کرے تو پیغمبر خوش تھے ہو۔ ان ترے طریقے چوں کیڑا طریقہ ہے جہدے نال پیغمبر دی محبت حسین نال ثابت ہے؟ ایک ہوندہ ہے سیرت تے ایک ہوندہ ہے کردار۔ سیرت مستمرہ ایک لفظ ہے، سمجھا رہے ہو، کوشش کر رہے ہو۔ سیرت مستمرہ کہنو عادل؟ ایک دن دے عمل کو سیرت نہیں آتے۔ ایک دن میں کو مل کے آج وڈا مسلمان بڑا مسجد آیا کھڑا ہے، آج نماز پڑھی تے کل کوئی نہیں، یہ کوئی سیرت نہیں آتے۔ دو دن دا عمل یہ کوئی سیرت نہیں آتے۔ توجہ ہے تو بڑا لطف والا جملہ ہے۔ 4 دن دا عمل سیرت نہیں آتے، ہفتے دا نہیں، مہینے دا نہیں۔ سیرت مستمرہ ان کو آتے ہیں جڑا عمل جدہ تو شروع ہوئے ہوئے پھر اس بندے دے زندہ رہندے تک باقی رہے ہوئے، ایک کو آتے ہیں سیرت دائمی یا مستمرہ۔ ایک جڑی محبت حسین ہے، اے رسول دی سیرت مستمرہ ہے 3 شعبان تو لے کے 28 سفر تک، جب تک پیغمبر زندہ رہے محبت کریدہ بھی رہے، محبت آدھا بھی رہے۔ انہا ہر 3 طریقے نال ثابت ہے محبت حسین۔ پہلے عملی محبت نہ سناما، اے رسول دی محبت دا انداز آئی حسین نال کہ پیغمبر سفر تو واپس ولے، واپس جو ولے نا تے اپنی ایک زوجہ نو فرمائے نے جو میں نے ایک چادر دے میں آرام کرنا چاہتا، میری طبیعت ناساز ہے، تھکن ہے۔ بی بی نے چادر دی تھی، حجرے گئے پیغمبر، اور پیغمبر جا کے نہ آرام محوے آرام ہوئے، نال ہی فرمایا آج کوئی میرے حجرے سے نہ آوے۔ ایک لحظہ گزرا، اس سے گھر وارد ہوئے امام حسین علیہ السلام۔ جلے آئے نا گھر دعا کو میں کو نہیں پتا ہوندہ اس دیوار دے اندر کیا ہے، اندر بیٹھے دا اندر دا پتہ ہے، باہر دا پتہ نہیں، اس گھر دے اندر بیٹھے اس دا پتہ ہے، وہ بے گھر دا پتہ نہیں، لیکن اے پابندیاں تو ہاڑیاں میریاں ولی خدا دیا نہیں ہو دیا۔ بھئی اتنا کیا ہے تو اتنا کیا ہے، انہاں کو پتہ ہوندہ ہے، لیکن جی میں حسین دا بچپن آئی، جی میں گھر آئے نا بیادین یا جدہ انہی شمو اندہ کرایہ تو جدی آئی تا میں نے انہیں لگتا ہے جڑی بالکل میرے نانے دی خوشبو ہوئے۔ ایک خوشبو میرے نانے نال مخصوص ہے، ہاں تیرے نانا موجود نے، لیکن من فرمائے نے کوئی اندر نہ آوے، کوئی اندر نہ آوے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی اندر نہ آوے۔ اے دسیا بیوی نے تے حسین ادھے ٹرے جدے نانا ستے ہویا۔ اللہ اکبر۔ خدائی ٹور پہ جدے نانا موجود آئی، بی بی نے پکڑیا نہ جاؤ پیغمبر دے آرام اس خلل آندے، اندی آواز بلند ہوئی جو نہ جاؤ پیغمبر دے عمل اس خلل آندے، اندرو آواز آئی ہے جے حسین تا نہ رو کہ اندے آمن نال میرے آرام اس اضافہ ہوتا ہے۔ یا علی حسین تا آمن دے، پھر این سینے نہ لایا اور فرمایا مرحباً بکا یا مہجت قلبی وقرۃ عینی، ہو میرے دل دی ٹھنڈک حسین، او میرے دل دی ٹھنڈک حسین، میری اکھیں دا نور حسین۔ یہ ایک انداز پیغمبر ہے، لیکن یہ جاڑا صاحب قبلہ ایک بڑا سونا جملہ فرمائیں دیاں، اچھا وہ تھوڑے حوالے چکرہ وہ فرمائیں دیاں بھئی عجیب قسمت لوگاں دی پیغمبر آکھیا ملائکہ ہیں ڈٹھے ہی کوئی نہ ایمان لے آئے، کدی ملائکہ ڈٹھے ہوئے، ملائکہ ڈٹھے ہوئے، میرا تو خیال ہے جدہ ملائکہ نظر آنے مت بندہ نظر نہیں آتی،
ایویں نہیں، اس بعد بندہ ختم. نہ ملائکہ ڈٹھے نے، نہ قیامت ڈٹھی نے، نہ خود اللہ کو ڈٹھا نے. پیغمبر آدھے گئے منے دے گئے، آدھے پیغمبر جو آکے آئے تے غائب چیزاں بھی من گئے ہو، انہاں تے ایمان آگئے جے کو پیغمبر نے چاہ کے دکھایا ہے. ہی آئے انہاں تے ایمان نہیں آندہ، نہیں انہاں تے بھی آندہ، لیکن آدھے عجیب قسمت لوگاں دی غائب من گئے جے کو پیغمبر زبان جو سائی ہوتا انکار کر گئے. حق بن دے پیغمبر نے سینے تے زمامنا اپنا لعاب دہن چسامنا، اور جڑا پیغمبر دا ختمی مرتبت دا لعاب دہن چسے حق بن دے او حسین ہوئے. وہ کون؟ حسین ہونا چاہیے ہے. ایک اور انداز چا پیش کرا، پیغمبر موجود نے مسجد کتھا؟ مسجد نبوی، اور مسجد نبی خطبہ دے رہے ہیں. یا کچھ لحظے بعد گھرو برآمد ہوئے نانے دا خطبے دا عاشق حسین. اما جان میری خواہش ہے نانے دا خطبہ سنو. گھرو ٹور پہ آگے کتھے جتھے پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، لیکن آندے لے راہج کئی شینل دامن الجیا حسین جھان پہ. اتنے بعض نادان لوگ آدھے بھئی پیغمبر نو خطبہ بھول گیا. میں آدھا نا، پیغمبر دی تو تے بھولڑ دی تو مد نہ لا. میں آدھا پیغمبر ہوندہ ہی ہوئے جڑا نہ سمدے، نہ جاگ دے، نہ اٹھ دے، نہ بیٹھ دے، نہ مرض، نہ سمدے، نہ صحت، جڑا کئی حالت نہ بھولے وہ تو زہرا دا بابا ہوتا ہے. بھولے نہیں پیغمبر. محبت اتنی آئی حسین نال جو نبی نے خطبہ روکے آئے، ممبر چھوڑے آئے. حالانکہ وڈے وڈے صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، پیغمبر کہیں کچھ آکے نہ ونجو میرے بچے کو چاہو. آدھے نہیں، اے حسین بھی طاہر ہے، میں آپ بھی طاہر ہاں. طاہر کو ونج کے طاہر چاہسی یا بتا چاہے نے. جناب زید بن ارقم آدھے پیغمبر چاہ کے آئے سامنے صحابہ دے، اتنا دیر چم دے رہے پیغمبر کہ بو سے گڑنا موسیق ہو گیا. وقت لحظے پہ بعد فرمایا نے انہیں اومیں ہتھاں تے حسین سامنے صحابہ تے فرمائے نے پھر او خطبہ جڑا صاحب کہا یہ چھوڑ دیتا ہے، نواں خطبہ شروع کیتے تھے. کیڑا پہ فرمائے اصحابی فارفو انہو ابنی حسین، میرے صحابہ پہچانو اے ہے میرا بیٹا حسین. انہو منی وانا منہو، اے میرے جو ہے میں حسین جو ہاں. یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اصحابی فارفو انہو ابنی حسین، اے میرا بیٹا حسین ہے. انہو منی وانا منہو، اے میرے جو ہے میں حسین جو ہوں. جنہیں اگلے جملے ہن پیغمبر دے وہ قابل توجہ نے. فرمایا اصحابی فارفو انہو ابنی، میرے صحابہ پہچانو میرا بیٹا ہے. اور نال ہی فرمایا نے اے او حسین ہے جڑا عظمتہ نال گھرے ہوئے. کیڑا؟ فرمایا ایدی ماں کو دیکھو تو وہ جنت دی عورتاں دی سردار ہے. ایدے بھائی کو دیکھو تو جنت دے جوانہ دا سردار ہے. ایدے بابا کو دیکھو تو ابو ہما افضل من ہما، جیڑی جنت پتران دی جاگیر ہے، بابا پتران تو ہی افضل ہے. بابا پتران تو ہی افضل ہے. پھر فرمایا نہیں دیتا نانے بھی جنت دیئے. اے ہون او عجر مل رہے ہیں. اگلے جملے یہ جڑا راتاں نو جاگنا تے گلیاں تے بازاراں تے ماتم کرنا تے مکانا گھننا تے رومنا تے جاگنا، اس سارے دا عجر مل رہے ہیں. فرمایا اے او حسین میرے صحابہ، ایدے صرف اور صرف
خاندان جنتی نہیں، حاضل حسین محبہ فی الجنہ، میں پیغمبر پیادا جیڑا میرے حسین نال محبت کریں دو سی او بھی جنت جو ہے وہ بھی جنت جو ایسی۔ اگلا جملہ پھر ہو پہ آندہ ہے جڑی کائنات دی ہر زہر قاتل آواز، نفرت انگیز آواز انہوں دباون والا ہے۔ اگر لکھ کے رکھیا جائے کبھی کوئی ایسی آواز نہ اٹھے جڑی نفرت پھیلاون والی ہوئے۔ اللہ جانے تو سے کتنا لطف لینا اس جملے تو۔ پیغمبر فرمایا صرف محب جنت نہیں، جڑا حسین دا محب ہے صرف او جنت نہیں بلکہ فرمایا محبی ہے فی الجنہ، فرمایا صرف محب جنت نہیں، حسین دے محب دا محب بھی جنت جائے گا۔ اللہ سائیں ایک ماتمی ہوئے، ایک پانی پلاون والا ہوئے، ایک مجلس کروانا والا ہوئے، ایک دریاں بچھاون والا ہوئے، اگر سارے مسلمان جڑ جان تو پیغمبر پہ آدھر صرف حسین دا محب نہیں بلکہ این محب نال محبت رکھن والا بھی جنت جائے۔ میری گال سارے کو سمجھتا آندھی پئی ہے نا؟ جنہاں کو چنگی سمجھ آندھی صلوات پڑھ سو۔ بسم اللہ سے سادات وزام آ رہے ہیں تو چونکہ ایسا کریں دے حسین بیٹھے آسے تے گھر پہ بنے دے حسین دا مولا دے ذکر واسطے تے کوشش کرائے چنگا تعامل کرائے۔ صلوات پڑھ سو بلند آواز صلی علی محمد و آلہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ ماشاءاللہ قبلہ صاحب محبت حسین تھے، بڑا اچھا خطاب فرما کے تھے، اور یہ مولا حسین دا گھر ہے اور اس سامنے زیر تعمیر ہے، نقشہ سامنے لگا ہوئے، اور انشاءاللہ اتنا تعاون فرماؤ کہ اگلے سال اتھائی ہوئے محرم انشاءاللہ، اور ایک اور تعاون نال اس حد تک سے پہنچے ہیں کہ ماشاءاللہ آج مولا دے گھر زیر تعمیر ہے۔ تمام مومنین کو التماس ہے کہ دل کھول کے مولا دے گھر چیز اپنے ملاؤ، اور مستورات دی خدمت ہی اپیل ہے کہ میرے ماما بیڑی تسن بھی مولا دے گھر زیر تعمیر ہے، ادھر دل کھول کے اپنا حصہ ملاؤ۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس وقت میں دوڑا نعرہ سوڑے ہیں، لیکن میں آتا ہوں نا آج کل نعرہ ہی میں نہ لایا کرو، بلکہ نعرہ ہی میں لایا کرو جو خیبر دے یہودیاں تک پیغام بنے کل ساکو علی مارے آئی ہون علی دے منڑ والے برے سے ایسا فلک شگاف ہوئے کہ انہوں کو پیغام ملے نہیں ہون انہوں کو نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے نا؟ اگر چھیڑے نے تو وقت اندھا نتیجہ دیکھا دے۔ خیر، محبت حسین نجات دا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ پیغمبر فرما رہے ہیں جنت جو وجڑے، اور اگلا سوال ہے جیڑا بھی محب ہوئے ہر کہیں جنت جو وجڑے، چپتا نہ کرے سو، جیڑا بھی محب ہوئے وہ جنت جو وجڑے، ہاں محب جنت جو وجڑے، لیکن بے شرط و شروط حسین دی محبت نال جنت تک ونجن دی کچھ شرط و شرائط ہے۔ اے نہیں جو گلی بازار چوک کھڑا جیڑا بندہ بس دعوت کرے سائیں اسائیں حسین دے محب ہے وہ سیدھا جنت نہ، شرط ہے، شروط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ ہر وہ شاید جنہوں حسین نہ پسند کرے اس تو بچ جا، جنہوں حسین پسند کرے وہ اپنا لے۔ خلاصہ تہی میں کر سکتا نا، جیڑا شیعہ تو حسین کو نفرت ہے انہوں تو نفرت کر، جنہ نال محبت ہے
انہاں نال محبت کر. حسین کو والدین دے عزت نال محبت ہے، عزت کر. حسین کو نماز نال محبت ہے، نماز پڑھ. حسین کو زکات نال محبت ہے، خمس نال محبت ہے، واجبات نال محبت ہے. یہ جتنے بھی واجبات ہیں تا ضمانت ہے جنت دی کہ انہاں سارے نال تیری بھی محبت ہوئے. ورنہ خالی تا پتہ نہیں کتنے حسین دے در تے روزانہ آندے تے ویندے. نا میرا بھائی، میرا دوست، میرا بزرگ، میرا جوان جڑا آج دا زمانہ جا رہے ہیں اتے خالی حسین حسین نہ ہوئے، بلکہ میں آدھا حتیٰ تو مجلس جو ہوئے، حتیٰ تو جلوس جو ہوئے، ماتم جو ہوئے، جیڑا اہم جلوس ہوئے جتھا اذان آ جاوے فوراً نماز پڑھے. کیوں؟ اے ماتم ذکر حسین، نماز فکر حسین. ہاں اے آخر والے تسمی نعرے شامل تھے ہو سارے مل کے حیدری. جزاک اللہ. نمازی وہ بہترین نمازی ہے جڑا ماتمی ہے، اور بہترین ماتمی وہ ہے جڑا نمازی ہے. لوگ تو اس سے فرق کی تھی وجہ، لیکن کدی اس دھوکے سے نہ آوے. ماتم چنگا ہی اسے نو لگتا ہے جڑا نماز پڑھتا ہوئے، نماز سونی اسے نو لگتی ہے جڑا حسین دا ماتم کرے دا ہوئے. اور اگر میں انہیں آنکھاں تا بہت اچھا ہو جائے گا. بھائی بہترین عزا خانہ وہ ہے جن نال مسجد ہے، اور بہترین مسجد وہ ہے جن نال امام برگاہ ہوئے. امام برگاہ تو نکل نماز پڑھ، نماز پڑھ، حسین دی عزاداری کر. حسین دی عزاداری تے حسین دی محبت ایویں خالی نہیں ملدی، اس دی بڑی قیمت ہے. سب تو پہلی قیمت ہے اگر چیک کرنا ہوئے جو میری محبت ایک طرف ہے یا دو طرفہ. ٹھیک ہے نا؟ تو آڑا میرا دعوت ہے، لیکن دعوت ٹھیک تھا اسی نا جو حسین تائید فرمائے سکتا. ایمیں نا اگر یہ چیک کرنا ہوئے جو میرا دعویٰ جو میں محب حسین ہاں، یہ چیک کرنا ہوئے جو میری محبت حسین دی محبت سچی ہے کہ نہیں، یہ لئے صدا بلادا ہوئے حیّ علی خیر العمل، کہ تیرے قدم مسلط و ود بغن ایوے سمجھ حسین تیرا محب ہے، تو حسین دا محب ہے. ایک اور نشانی دے نا، گلی ہے، بازار ہے، تو جا رہے ہیں، کنیزان زہرا بھی آ رہی ہیں، کہیں دی بہن بیٹی ماں گزر رہی ہے. اگر گزر دے تیریاں اکھاں جھک ونجن تو سمجھ حسین تیرے نال محب ہے، تو حسین دا محب ہے. تیرے گھر مال آ گئے، اس دے خمس بندہ آئی، دے چھوڑی تو سمجھ تو سچا محب ہے. تیرے گھر گندم آ گئی، زکاة دے چھوڑی گئی، تو پھر تو سچا محب ہے. جے انہاں معیارات دے بغیر کوئی جیڑا زور دا اعلان کرے، میں پیادا ہوں سب کچھ ہو سکتا ہے، حسین دا محب نہیں ہو سکتا. یہ تو مکتبی پاکیزگی دا ہے. یہ عزاداری کس واسطے ہے، یہ مجلس کس واسطے ہے؟ تو حسین دی میرے واسطے نہیں آندے، تو حسین دی محبت چاہتے ہو. حسین آتا ہے جیڑی میری محبت جائے وہ اتو خالی جھولی نہ جائے، کئی خیرات لے کے آئے. کیا خیرات لے جائے؟ کوئی پیسہ زر و جواہر نہ. حسین آدم جے بے نماز آئے نمازی بن کے جائے. بد کردار آیا ہے تو با کردار بڑھ کے جائے. اس دنا ہے محبت حسین. اگر یہ ہو سی تو پھر پیغمبر پہ فرمائے دیں میں توڑی جنت دا ضامن ہاں. حسین نال محبت کرے سو توڑا ہاتھ پکڑ کے جنت تک لائے. لیکن جیڑے حسین کو پیغمبر اتنا چمدہ آئی
اتنا جمدہ ہائی جو بوسے گڑ کوئی نہ سکتا وہ حسین، بلکہ یہ بی بی آتی ہے میں ڈٹھے لوگ نانا نواسے کو چم دے، لیکن حسین کو تو چمن دا کوئی انداز ہی ہو رہا ہے، کدی ہاتھ چم دے، کدی نواسے دے گردن چم دے، کدی پیشانی چم دے۔ وقت میں کیا عرض کرا بی بی آدھی میں حیران ہوئی ہوں، پہلے ہاتھ چمے اس وقت پیشانی، وقت حسین دے لباں کو بار بار چمے، لباں کو چمدہ ہائی کائنات دا پیغمبر۔ بی بی آدھی میں حیران اس لئے ہوئی ہوں جلے حسین دے بٹن کھول کے پیغمبر نے حسین دا سینہ چمڑ شروع کی تھا، پتہ نہیں دے وچ کوئی راز آئی، لیکن جن نال اتنی محبت آئی۔ میں خود روایت پڑھے پیغمبر سفر تے پہ ویندے اجا ناقہ تے سوار ہویا یا گھروں حسین دے رومن دی آواز آئیے، واللہ جدہ گھر وچ حسین رویا کلہ حسین نہ ہی روندا، کلہ حسین نہ ہی روندا، نال زہرا رویا، نال بھیڑا روینا۔ جلے پیغمبر تک آواز گئی ہے نا، ناکہ کھڑی کر کے پیغمبر ناکہ تو لتھے جلدی نال گھر رہے، پہ فرمیدن کہ زہرا بچڑا جی بابا، فرمیدن کوشش کریں حسین نہ روئے، کوشش کریں حسین نہ روئے، فرمیدن نہیں دے رومن نال میرا ذکر دکھ دے۔ میں دے اللہ دا پیغمبر جندہ رومن تیرے تو برداشت نہیں ہوتا، اللہ جانے ہوں میں لکی میں نے بھی جلے ایو پتر آدھا بیٹھا ہی نانا میں آخری وار میں لڑا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا جدہ، آدھ رات دا ویلے آج میں جناب کو یہ کچھ سنے دا، کل سنائیم کربلا دی بنیاد، آج یہ کچھ سنے دا جو بھیڑ بھیرا مدینہ جو ٹوری کی میں لوگ سمجھیں دیں میں کیڑا مسئلہ ہے وطن چھوڑنا، وطن دا حیوان کوئی پیارا ہوتا ہے، لیکن آؤ ایک چھوٹی جی گل جو سناوا۔ ایران دا ایک انجینئر آئی، اس کو آکھیا گیا بھئی تو نا یہ جڑے شہر اجران ہے نا بے شہر چاہ تے کو مکان ہی دیں دے تنخواہی دیر دے سوں تے وہ چھوڑ کے تے ساڑی کمپنی نال کم کر۔ وہ آکھا بے شک میں کم کرن واسطے دا ویسا، لیکن میں وہ شہر نہیں چھوڑنا۔ اس بندے نے پوچھا علت کیا ہے، وہ شہر کیوں نے چھوڑے دا؟ کہ انجینئر آدھا یہ اس واسطے نہ چھوڑ سکتا، وہ شہر میری ماں دی قبر ہے، دنیا دا بندہ پیسے نالی ماں دی قبر نہیں چھوڑے دا، کیا حسین نو پیاری کوئی نہ، کیا علی دیاں نو نانے دی قبر پیاری نہ آئی، بہت پیاری آئی، لیکن مجبور ہوئے اللہ دے دین واسطے چھوڑنا پیا۔ نانے دعا دا بیٹھا نانا میں ملن آیا، تیری امت ستایا ہے، نانا ہکا گل پوچھنا منگن آیا، نانا میری حسرت ہے میں کو خبر دی جا دے جا۔ اسے عالم جو حسین نو نیندر آئیے، خواب اچ نانا ملے، سینے نہ اللہ کیا دے حسین تیری جا مدینہ نہیں تائیں وجڑے کربلا، کربلا کیوں وجڑے دین بچاوڑے۔ اگلے جملے سن سو آزادارو، اس لئے میرے نبی آدھے حسین کلہ نہیں بھیڑا نال، جلے بھیڑا دا نام ہے نا غیرت مند حسین تڑپ کیا دا ہے نا ہو تو میری پرددار بھیڑا آدھے نہیں دے جی کوئی حکمت دے تائیں کربلا رہ وجڑے ہونا بازار۔ نانے نو ملے، نانے نو ملن دے بعد میرا مولا حسین اس بھرا دی قبر تے آئے جہاں دے جنازے تھی لوگاں تیر ماریا، بھرا دی قبر تے آ کے میرا مولا حسین آدھے اجاں تیڑا غلابی کفن میں کو نہیں بھولیا، امت وطن چھڑوا چھوڑیا۔ میرا آخری سلام ہوئی، بھرا نو ملن دے بعد اگلے جملے بہو اوکھل نکل صاحب قبلہ دل ہر قبر تے حسین وقار نال ٹردہ آئے تے ٹردہ قبرہ تک پہنچائے، لیکن آدھن جڑی اگلی قبر آئی نا
وہ کیڑی ہے انہیں آکھنا جہتے ہون بھی اندھیرا ہے جلے ماں دی قبر دے حسین آئے نا آدھے ٹرہ نہیں حسین بھاج پہ ان آئے جنہیں کوئی مدت نکھڑا بال ماں کو ملن بھی آندہ ہوئے لیکن ہن ماں دی جھولی دا آئی کوئی نہ چھان پہ ماں دی قبر دے حسین ان ستا ہے جنہیں کوئی بچہ ماں دی گو دے سمجھائے ماں دی قبر نوحان اللہ کیا دے اماں جنہ ایک وال ترٹ بویا اماں سارا ڈیروں دیا میں اماں وہ بچڑے دا آخری سلام جزاک اللہ چل دنیا دے غم میں نہ رہو میں آتا ہوں نہ ہر آنکھ اس قابل ہے جو حسین نہ روے حسین وہ آنکھ رون دی ہے جندے حیاء ہوتا ہے بے حیاء کیا جانے حسین کیمیں اجڑے ہے لیکن جڑی آنکھاں حسین لے غم میں رو کے ونجل ان آنکھاں کو ود کہیں غلط جات استعمال نہ کرے حسین پہ آدھن امان جے دے نات جے دی آمیں اور ٹرے آوائے دے انہیں روندے بیٹھے نقل صاحب قبلہ آدھن ایک ہی میں ہو سکتا ہے آکے حسین تے زہرات جواب نہ دے وے آجن میری اماں میرا آخری سلام ہوئے پر میں نے اندروں چند جواب آئے اندروں رو کیا دے او میرا تسا بچڑا او میرا اللہ راضی بچڑا او میرا امت مہمان بچڑا جڑا آخری سلام پڑھے نا اللہ گوایا حال گئیے اس لئے مدینہ میری زین رو کیا دی او میرا او بچڑا دیں دی لاس دے گھوڑے بھاج منجنے میدہ ہی آخری سلام ہوئی اللہ گوائی نے شریف ازادارو ماں دی قبر کوئی ایڈی پیاری آئی نا میرے مولا حسین نو میں روایت پڑھے مسجد شجرہ کتنی دور ہے مدینے تو اتھے پہنچ گئے لی دی دھیاں دے محمل اتھے آدھائی عباس جی آقا ایک باری میری بہن دے محمل سنبھالنا کیوں آقا فرمینے تو محمل سنبھال میں ایک باری وات مان ملو کتنی بار واپس ملے حسین مان مل گیا دائی اماں میں ٹڑے آوینا اماں وعدہ پہ کرینا دھیاں والا سنیا میں ولڑا مرحبا بھائی مرحبا چلا دنیا دے غم میں نہ رہو آپ سوچنا انہا راتاں ویچ یہ جڑی ہون راتاں آ گئی اللہ انہا دے محتاج نہ رہے کرو جو کہیں کہ پڑھنا تے میں رونے میں ایک جملہ پہ دینا انہا راتاں کیوں سوچے تو گھر بیٹھے زینب جگلا جتے لشکر تو لشکر آ رہے بس ایو کوئی سوچے جڑی ایڈی پردہ آ رہی ہو لشکر آج کی میں بیٹھی ہو اللہ اکبر جزاک اللہ سونا استقبال کی تندے اللہ توڑے آنسو قبول فرمائے اوکھے جے چند بین دے کے کر کے دعا پہ دینا شریف ازادہ رومانو ملن دے بعد جدہ حسین گھر رہے نا میں تو انہیں آدھو نا جو اکبر تیار ہے بابا برچی لگ جائے میرے نانے دا دین بچ جائے حسین اعلان کیتا ہے آج ناؤ میرے پردادار جڑے جڑے میں مدینہ چھوڑن واسطے تیار بھی ہونا حسین دا اعلان کرنا اللہ گواہ علی دی ٹوری اپنے وارث دے گھر آئیے رو کے بھیا دی عبداللہ حسین مدینہ پہ چھڑے دے جزاک اللہ شالا میں چند لفظ پڑھ لوا آجل جی مدینہ پہ چھڑیں دے بابے دی وسیعت مطابق اللہ حسین نہیں میں نال بجھنا ہے آجن اللہ دینا دے میں کون روکے جتنے روکے ادھے حسین نکلنا ہے ادھے زینب دا جنازہ واہ بھائی واہ اللہ سامی سالی گریہ کر رہے ہو ہر آگ تے میری نگاہ جتے تک میں ویدہ پیارا گواس پہیے اگلا جملہ شاید کوئی امیری ہو جڑا رہ جائے جلے ٹرہ لگی آدھنا سفر جو ویندی پہیے کوئی شاید میرے گھر جو جالے اللہ گواہ علی دی ٹر دی آئیے نہ سونا چاہیے نہ جواہر چاہے نہ زیور چاہے ایک چادر چاہیے جناب عبداللہ حیران ہو گیا یا علی دی ایڈا لمبا سفر ہے ایک چادر کیوں بیچے دیئے رو گیا دن عبداللہ مانگ دعا یا چادر بات وجے او میں کتنے شہر جاتی ویسا چادر
مرحبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ جی ملک دفاق ایڈے لمبے سفر تے جو ایندی پئیے کوئی ذر و جواہر نہیں چاہے کوئی زادرہ نہیں چاہیا ہی کا چادر چاہیے آدن عبداللہ مانگ دعا سالائیا باج وجہ اجرکم اللہ اوکھے جوینے جڑے میں ہون کرن لگا میں نہیں پتا کیڑا بیمار بیٹھا ہے کیڑا بے اولاد بیٹھا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا پریشان بیٹھا ہے دعا منگے تے قبول ہو سیا حسین جلے گھر رائے ٹرن دا ارادہ کیتا ہے جی میں حسین ارادہ کیتا ہے کچھ عجیب واقعات مدینے ہوئے پہلا واقعہ ہویا ہے نبی دا ہمسایہ تے صحابی آئی جدنا عروہ غفاری آئی ایک قوت سماعت تو محروم آئی ایڈا قوت سماعت تو محروم آئی بجلی بھی کڑ کے آئی کو آواز نہیں آنی لیکن اللہ گواہ ہے جی میں زینب ٹرن دا ارادہ کیتا ہے آج رات دے ویلے اٹھائے دیواری ٹکرہ مار کے آتا ہے آج وقت کہرو آئیار اے نبی دیا دیا کیوں بھئی رو دیا آدھن وطن بھئی چھڑے دیا تے آدھیاں کھڑیاں جی اور سادہ آخری سلام مرحبا مرحبا اجرکم اللہ جی کرا جی دیوار ٹکرہ مال کے آدھا ایک کہندی آواز ہے ایدی بیوی آدھی ہے تو سننا میں سکتا ایک کی میں پیا سننا ہے آدھا ہے میرا ہاں ودلان ہے کہندی آواز ہے آدھی ہے عام آواز نہیں نبی دیا دیا بیا ڈر دیا جڑی آدھی لانا سڑا آخری سلام اجرکم اللہ اجرکم اللہ ایک واقعہ آئی جیڑا دوجہ واقعہ پیش آئے اجر ٹرن دا ارادہ کیتا ہے جناب ام ہانی دوڑ دی ہوئی آئی ہے میرے مولا حسین لوا دیا اللہ دا نائی جیڑا ارادہ ہی چھوڑ دے میں قوم جنات نوحے پہ سن دیا آدھن لانی ام بھوپی اممہ کے سنے آدھن جدانی سنے آل محمد دے گھر دے کوئی وڈی مصیبت آئی ہے کدا سنے آیا آدھی ایک بار سنے آئے تیرے نانے دا جنازہ اٹھیا بھائی بار سنے آئے تیری ماں زہرا دا جنازہ اٹھیا وعد سنے تیرے بابے نظرب لگئی ہو جدا وعد سنے تیرے براد جنازے تیر آدھی ہون جیڑے ویلے دی زینب ڈر پئیے قوم جنات ماتم کرے دیئے تے رو رو کے آدھنے اے کوئی جنگلان دے قابل مرحبا 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 انہیں حق بڑھ دے انہیں حق بڑھ دے اوہ دنیا نہیں ملیں دی تو روز سے دفت لگ سی حسین کیڑا غریب ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہونے تو آڈی یہ حالت ہے پتہ نہیں میں اگلا وین کی میں پڑھنا ہے اے تہائی جناب ام ہانی ہون پالڑا لی نانی آئیے آدھی حسین کن وین ہے میں عراق وینا آدھن اللہ دنائی عراق نہ ونجے کیوں نانی آدھن تیرا نانا دس گیا جدا عراق ونج رہے حسین جیدہ کوئی نہیں ودرا آدھن نانی جے آکے دمتنو اپنی کربلا دکھاوا انجھے دست امامت دراز کی دائے کچھ دکھے تے باندی زمین تے بہ گئی ہے آدھن نانی اممہ کیا دکھائی آدھن کون ہے جیڑا بین بازوان دے لہدہ بدائے چے کو پیر پہ لگ دے آدھن امائیو میرا عباس جی مرحبا 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 آدھن نانیو میرا عباس آدھن او کون ہے او جینو پرچی لگی ہوئی ہے آدھن میرا اکبر مرونجا اگلی جان بنا آدھی حسین اللہ دے نات دسا او کون ہے جیڑا کلا بیٹھائے ہر کوئی مارنا لے آدھی امام دن خیر دی ہوئی ایو غریب میں
شالا دنیا دے غم میں نہ رہو بس آخری لفظ سونی مکان ہو گئی ممبر چھڑے دا پیا جگر سنبھالے اوکھا جا جملے راوی آدھا جدالی دیاں دیاں ٹریاں راوی آدھا میں ادھارے مدینے کھڑان آدھا میں عجیب منظر دکھائے گا چٹے سے رالی مستور باہر آئیے جیڑی چار پتران دے سار دے ہاتھ رکھ دی ودیے ایک ایک نوا دی ودیے وعدہ کرو جب تک جی دے روائے کوئی حسین نہ کچھ نہ آکے آدھا میں پچھے کون آدھا اے ام البنین آدھا اگلے منظر دے دا میرا جگر تڑپے آئے آدھا وعدک بی بی آئیے میں ڈٹھائے اندھے ہتھا دے چھوٹا جا بچہ اندھے انگلی نال چھوٹی دے بچی آئی میں پچھے کون آدھا اے رباوے او سکینہ مرحبا مرحبا علامہ اختر آباد صاحب کی ملادہ ہی کو جملہ پڑھنا ہے اللہ جانے کتنی مکان لے سو میں تقدر نہیں آکیا سر ہوتا کرے آئے سر تلے کرے آئے کیوں میں کیوں آکھنا ہے جڑا گھروں ٹرے آئی زینب دی غربت نہ رو مارے انہوں آکھر دی ضرورت نہیں ہوندہ دل دکھ سی دیا بیرو بوزی آدھا ایک ایک بی بی آندھی آئی کہنو اکبر بہایا ہے کہنو عباس بہایا ہے کہنو قاسم بہایا ہے کہنو آکے آنو محمد سوار کی دے آدھا اس ویلے منظر بدلا ہے ایک بی بی دا پہلا قدم باہر آیا ہے حسین تو کرسی چھوڑ گئی ہے سارے حاسمی جوان بھج پہ کوئی چادر ودا بنے دے کوئی اوہلا ودا بنے دے میں پچھائے دی عزت علی کون ہے آکے نہیں یا علی دی وڈی دھیے ایدہ نازینہ بے وہ وڈی پردہ دار اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اچھا جے توڑی حسرت ہے ایک کو لفظ اور پڑھنا راوی آدھا میں ڈٹھائے ایک ایک بی بی آندھی آئی ایک ایک سوار کریں دہائی یا بی بی جدہ بہر آئی ہے سارے بھاج پہل کوئی چادر ودا بنے دائے کوئی پردہ ودا بنے دائے لیکن اختر آباد صاحب قبلہ شیخ الجامع اللہ انہاں دے درجات بلند کرے ایہو جیا جملہ پڑھ گئے تو قیامت اگرویے تھوڑے آدن علی دن ہی ڈردی آئیے عباس نے گھٹنا خم کی دے آدن آب آیا تیرے بہر دا سامان ہو گیا علی دی محمل دا باوا پکڑے پکڑ کے آدھیا حسین میں باندھی ضرورا لیکن میری خواہش ہے آج میں کو بہاوے جیڑا یارہ لے دہاڑے میں دنار